دیکھیں جی آتش شاہ کیا ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو زمین کے اندر لاوا پکتا رہتا ہے، جب اس کی ہیٹ بڑھ جاتی ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے. تو یہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایسا ہوتا رہتا ہے. تو چونکہ یورپ میں بزی علاقہ ہے، فلائٹس بہت زیادہ چلتی ہیں. سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ہیدرو ایئرپورٹ ہے، فرانس کا ہے، ایمسٹرڈم ہے، جرمنی کے ہیں، یہاں سے ہزاروں فلائٹس ڈیلی چلتی ہیں. تو اب چونکہ اس فضا میں یہ راکھ آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم بنی ہوئی ہے. ورنہ یہ جو آتش فشاں ہیں یہ پھٹتے رہتے ہیں پوری دنیا میں، انڈونیشیا میں، جاپان میں، لیکن وہ چونکہ کینیڈا میں، تو چونکہ وہ دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ آبادی بھی نہیں ہوتی ہے تو پروازیں بھی کم ہوتی ہیں، اس وجہ سے اتنا معاملہ نہیں بڑھتا ہے. اچھا یہ ہمیں اپ ڈیٹ کیجیے طاہر انعام کی یہ جو پاکستان جانے والی فلائٹس ہیں یہ اس میں بھی کچھ تعطل کا شکار ہونے کا خطرہ ہے ابھی؟ دیکھیے یہ ہوئی ہیں، یہ جو پاکستان فلائٹس جا رہی تھیں جب پچھلے آپ کو پتا ہے پچھلے ماہ یہ پرابلم ہوا ہے تو وہ ساری فلائٹس بند ہو گئی تھی اور پی آئی اے کو اس میں 25 بلین پاؤنڈ کا نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ پاکستان سے جو سبزیاں وغیرہ آتی تھی، جو ٹریڈ جو ہو رہی تھی، وہ ساری کی ساری وہاں پہ رک گئی تھی. تو پاکستان کو اس سے بھی پاکستان خاصا زیادہ متاثر ہوا ہے. پی آئی اے کو تو ہمیشہ ہی جو ہے خسارے کا سامنا رہتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پی آئی اے کو کیا بلکہ سارے جتنے ہمارے بڑے بڑے دیکھیے جی جو پی آئی اے کو پہلے جو خسارے کا سامنا تھا وہ تو ان کی چور بازاریوں کی وجہ سے تھا. اب چور بازاریاں کیا رک گئی ہیں؟ رکی تو نہیں ہے، اب مزید پرابلم شامل ہو گئے ہیں. پی آئی اے جو اگلے 50 سال میں شاید 50 ارب روپے کی مقروض ہے. یہی پی آئی اے جو کئی ممالک کی ٹریننگ دیا کرتی تھی، ایئر مالٹا کو انہوں نے ٹرین کیا، گلف کی کئی ایئر لائن کو انہوں نے ٹرین کیا، سعودیوں کو انہوں نے ٹرین کیا، اب یہ خود اپنے گھر میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ طاہر انعام شیخ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے میرے پروگرام میں بذریعہ فون شرکت کی اور میرے سوالوں کے جواب دیے. انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں آپ سے بات ہوتی رہے گی. جی آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے محمود ریاض صاحب، طاہر انعام شیخ صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، ان کی گفتگو سنی کہ وہاں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ اور مصائب زدہ حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ خود ایک سیاسی پلیٹ فارم سے جو ہے وہاں تک آزاد کشمیر کی اسمبلی میں گئے، آپ سے پہلے 3 ایم ایل اے گئے. یہ اور بات ہے کہ شاید جس جماعت نے آپ کو اسمبلی تک پہنچایا ان کا اعتماد اب آپ کو حاصل بھی آئی کہ نہیں، مجھے اس بات کا بھی نہیں پتا. ایک تو یہ بات ہے جی کہ میں طاہر انعام صاحب کی اس بات سے سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ بیرون ملک نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ان کی ایک جگہ ایک طور پر بالکل بجا ہے. لیکن یہ پاکستان چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور اس کی جو تکمیل ہے، عام کشمیری بحثیت کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ابھی نامکمل ہے. اس کی تکمیل اس وقت ہونی ہے جب ریاست جموں کشمیر مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ ہلاک کر کے اس میں شامل نہیں ہوتی. اور چونکہ بیرونی دنیا میں کشمیری تنظیمیں جو یا کشمیری سیاسی جماعتوں کا جو انعقاد ہوا تھا، اس کا آغاز ہوا تھا، اس کا واحد ریزن یہ تھا کہ کشمیری مائیگریٹ کر کے بیرونی دنیا میں بڑی تعداد میں آباد ہیں. ان کو موبلائزیشنز میں رکھنے کے لیے اور ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہاں کی، لیکن ہم تو اصل مشن سے ہٹ گئے. ہم تو جو اقتداری طبقہ ہے اس کے علاقہ میں یہ کہتا ہوں جی کہ یہ کسی بھی طور پہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ اس بات کو اس طریقے سے لیں کہ یہ صرف اقتداری طبقے کے اراؤنڈ جو ہے وہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں جہاں جس اوریجن ملک سے لوگ، یورپ سے بھی لوگ مائیگریٹ کر کے جاتے ہیں لیکن وہ اپنے اصل ملک کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو توڑتے نہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ کشمیر سے آئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، ان کا اپنے ملک کے ساتھ جو تعلق ہے یا تال میل ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ان لوگوں کی محبت، اور بالکل طاہر انعام شیخ صاحب نے یہ ضرور کہا کہ بھائی ان لوگوں کا جو محبت کا جذبہ ہے وہ حب الوطنی کے جذبے کے باعث جو ہے وہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ بھی اور ان تمام چیزوں کے ساتھ منسلک ہے. مسلم کانفرنس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ابھی مسلم کانفرنس کا میں ممبر ہوں، ممبر اسمبلی ہوں. لیکن مسلم کانفرنس کی حکومت کے جو ہے نا ایک دڑے میں آپ وائلیشن ہوئی ہے اور آپ وزیر بن گئے ہیں اور آپ نے صدر جماعت جس نے آپ کو وہاں اسمبلی میں پہنچایا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا.
میں یہ ضرور کہوں گا کہ اختلافات ایک صحت مند عمل کا حصہ ہوتے ہیں، اور اسی کے بنیاد کے بیسس پر اختلاف ہوا. اختلاف کے اندر جو ہے وہ ہم اس ساری شیپ آف فارمز کے اندر آئے، اور پھر ایک حکومت جو ہے ابھی کیسے صدارتی کے مسائل حکومت کے ساتھ میں کہتا ہوں میرا کسی کے ساتھ. لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا ریاض محمود صاحب جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ ان کو جو ہے بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، آپ کہتے تھے میں مسلم کانفرنس کا کنوینئر اور صدر ہوں، اور ان لوگوں نے آوازیں اٹھائی. یہ بیٹھے ہوئے ایوب صاحب لوٹن میں سب سے پہلے صدارتی جب وزیر اعظم نے کہا ریاض محمود کو جو ہے وزیر بنایا جائے. یہ لوگ تو سارے آپ کا کوئی تعلق نہیں ان لوگوں کے ساتھ. ان کے مطالبات جب نہیں مانے گے تو اس کے بعد میں نے یہ اقدام اٹھایا، اور پھر یہ صرف میں نے اکیلے نہیں اٹھایا، اس میں پارٹی کا ایک بڑا دڑا جو ہے وہ اس نے اس سسٹم سے کو وائلیٹ کیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سسٹم سے اختلاف کیا، اور اس کی بنیاد پر وہ عدم اعتماد ہوا اس پارٹی کے اوپر. لیکن آج میں یہ کہتا ہوں جو اس کے بعد جو دڑا بنا ایک پارٹی کے اندر یونیفیکیشن ہوئی، تو یونیفیکیشن کے اندر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اگر ہمیں اعتماد میں لیا جاتا تو ہم بھی اس یا مسلم کانفرنس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یو کے اندر اگر جائے ابھی اسی طرح جس طرح پہلے ہوتے تھے، کتنے ایکسیپٹیبل ہیں آپ کے لیے اور آپ کے کولیگز کے لیے؟ یہ ہمارے ذاتی طور پر ہمارے دوست ہیں جی، ذاتی حیثیت آپ چھوڑ دیں، لیکن جہاں تک 9 بجے کے بعد سیاسی حوالے سے اگر میں یہ اختلاف کروں گا تو مجھے امید ہے کہ مائنڈ نہیں کریں گے محمود صاحب. یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پر تعلق ہمیشہ سردار سکندر یاد خان صاحب سے رہا ہے سیاسی طور پر. میں انہی کو اپنا رہنما مانتا ہوں، چونکہ ہماری رسائی نہیں تھی. میں ایک بات بتاتا ہوں یہاں، میری سردار عتیق صاحب سے میری رسائی نہیں تھی، لیکن سردار عتیق صاحب نے ان کو پوری اس برطانیہ میں، اور اگر اوورسیز کی میجورٹی میں جو یہاں 8 لاکھ سے زیادہ کشمیری ہیں برطانیہ میں، اور اگر ان میں سے کوئی نمائندہ انہوں نے اپنے اعتماد ان پر کیا اور ان کو لے گئے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، اختلاف رائے ود ان جماعت ہوتا ہے. یہاں ہم کونسل میں ہوتے ہیں، ہم آپس میں جو ہے نا وہ بیلنس سے ہو کر کمیٹیوں میں جاتے ہیں. تو اگر وہاں کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے تو یہ علیحدہ دڑا بنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو میرا سوال ہے مسلم کانفرنس کے لیے محمود ریاض ابھی جس طرح لیڈ پہلے کرتے تھے، آپ کے اور آپ کے ساتھی کوئی بھی گروپ کوئی بھی ہو، ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ محمود ریاض صاحب کی وابستگی جماعت کے ساتھ نہیں رہی ہے. ان کا اپنا ایک دڑا ہے جس کو یہ فرینڈز گروپ کہتے ہیں، جس کا مسلم کانفرنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بقول شاعر کے پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاض محمود صاحب یہ پہلے، میں صرف ایک بات، میں ریاض محمود صاحب یہ ہماری اس کمیونٹی سے پہلے یہ ایم ایل اے بنے تھے، اور ان کی اس جو ان کو مقام ملا اس میں ہماری بھی چھوٹی چھوٹی جو خواہشات بھی تھی اور ہماری دعائیں بھی تھی، اور جو ہم کر سکتے تھے کیا. وہاں گئے، ان کو وہ وزارت ملی جو ملک نواز کو اب ملی 25 سال کے بعد. اظہر صاحب میرے آپ کے پاس میں آ رہا ہوں، لیکن ناظرین ہم آپ کی فون کالز لیں گے. مجھے اسٹوڈیو سے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ باہر جو کالز ہے اس کا ایک سیلاب امڈا ہوا ہے اور ساری لائنیں جو ہے بزی ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ وہ کالز کیوں آ رہی ہیں. لیکن میں اظہر صاحب آپ سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا، آپ نے اتنا بڑا کنونشن کر دیا، اتنا پیسہ خرچ ہوا، اس کا کیا فالو اپ ہے، کیا نتیجہ ہے؟ نہ ریزلٹس آ رہے ہیں، نہ ابھی الیکشن ہو رہے ہیں، نہ الیکشن کا زمانہ ہے. یہ آل آف سڈن نہ جماعت آپ کی جو باڈی بنی تھی وہ اناؤنس ہوئی. یہ اتنا بڑا فنکشن، اتنی لوگوں کے پیسے خرچ کروانے کا، اتنا ڈول مروانے کا، یہ سارا اس کا مقصد کیا تھا؟ سر میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کا جو بنیادی سوال تھا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا میں اس میں ایڈیشن اپنی طرف سے. آپ نے جو پاکستانی اور کشمیری جماعتوں کے حوالے سے بات کی، تھوڑی سی میں اس میں ایڈ کروں گا کہ بنیادی طور پہ جو پاکستان ہے، پاکستان کے اندر جو میجورٹی ٹائم ہے وہاں پہ آرمی رول رہا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ایک عوامی آواز تھی یا جو سیاسی آواز سے دبایا گیا، اور یہ ایسا پلیٹ فارم تھا برطانیہ کے اندر جہاں سے پوری دنیا کے اندر یا پاکستان کے اندر اپنا پیغام جو دیا جا سکتا تھا یا جو دیتے ہیں ہمارے قائدین، اس وجہ سے یہاں پہ پاکستانی جماعتوں کا سلسلہ شروع ہوا. ایک بات تو یہ. دوسرا کشمیری جو ہے بالخصوص کشمیری تنظیمیں یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت ضروری ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہم اگر کشمیری تنظیمیں نہیں ہوں گی تو کشمیر ایک متنازع آپ کنونشن پہ آئے جی، آپ کنونشن ہوا
بدنا بڑا کنونشن ہوا، اس کی وجہ میں یہ اب اسی پہ آتا ہوں. بنیادی طور پہ جو بیرسٹر صاحب نے موجودہ پیٹر بڑا سے کال ہے، میں اس پہ بھی آؤں گا، لیکن آپ اپنا بنیادی طور پہ جو ہمارا ریسنٹلی کنونشن ہوا، اس کی جو ایک جو بیک اپ ہے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیرسٹر صاحب یہاں برطانیہ کے جو حالیہ الیکشن تھے وہاں 36 حلقوں کے اندر جو برطانوی ممبران آف پارلیمنٹ تھے ان حلقوں میں گیا، ان کی کمپین کی، اور ان لوگوں کی قطع نظر کسی مخصوص پارٹی کے جو کشمیر کاز کے لیے جنہوں نے، لیکن اس کا فالو اپ کیا ہوگا؟ اس کو کنونشن کا تنظیم اناؤنس ہو سکی، ہار جو تھے جو لوگوں کو پڑھنے تھے، عہدیدار جو لے کر آئے تھے وہ پیک ہی رہے اور چلے گئے واپس. دیکھیں میں اسی پہ اور اختلافات اور ہوئے کمیونٹی کے اندر اور ڈویژن پیدا. نہیں میں اسی پہ آتا ہوں، قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہوا کسی قسم کا جماعتی طور پہ اور سیاسی طور پہ.